آپ کہتے ہیں نا کہ پوری آیت پڑھیں. دیکھیں میرے بھائی، یہ قرآن کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب نزول نہیں ہے. قرآن کے متعلق آپ کو شاید کوئی مطالعہ نہیں ہے. قرآن پورا بھی نہیں ہے، قرآن کامل بھی نہیں ہے، قرآن کی ترتیب بھی نہیں ہے، لیکن جہاں سے جدھر سے آپ کو جتنا ملتا ہے اپنی مرضی کا، اور جس سے وہ آپ مطلب بھی اپنا نکالتے ہیں. آپ نے اپنا مطلب نکالا یہاں سے، قرآن میں نہیں ہے، آپ نے قیاس کیا ہے، اور وہ بھی قیاس مال فارق ہے. کوئی قیاس بھی ٹھیک نہیں کیا آپ نے، اور آپ نے وہ لگایا جا کے کہاں پہ. اور جہاں سے جتنا آپ کی مرضی کے مطابق آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، باقی قرآن ٹھیک بھی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ کمی پیشی بھی ہے، قرآن کی ترتیب بھی نہیں ٹھیک. یہ کیا ہے یاری صاحب، کسی ایک جگہ پہ رہے نا. دیکھیں آپ ایسے کہ جیسے یہ باتیں میں نے ادھر کوئی یہ میرا قصور ہے، یہ کوئی میرا قصور ہے آپ کی. اب اگر آپ ان باتوں سے آپ تعجب کرتے ہیں نا کہ اللہ یاری نے تو بڑی بڑی باتیں کی ہیں. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا آپ کے مذہب میں دیکھیں یہ چیلنج ہے، یہ میری طرف سے دعوت ہے. اجازت دیں بات کرنے کی، قرآن کہاں ہے؟ اجازت دے دیں مجھے بات کرنے کی، اجازت دے دیں مجھے بات کرنے کی. میں نے کہا آپ کی مذہب میں آپ ادعا کرتے ہیں یہ قرآن کامل، اپنے عوام کو یہ بتاتے ہیں نا قرآن کامل ہے، اور پھر کہتے ہیں اس قرآن میں 12 اماموں کا نام نہیں ہے. اور بھائی تم پہلے تو یہ دلیل تو لے کے آؤ یہ قرآن کامل ہے. تم اپنی مذہب میں لے کے آؤ قرآن سے دیں جو کامل ہے. نہیں، جو اس طرح نہیں، قرآن ہے جو کامل ہے، اس طرح نہیں آپ سے دلیل دیں. ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی، اس طرح نہیں ہوگا. میری بات نہ کاٹیے، میری بات نہ کاٹیے. گھنٹہ بات کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ یہ آپ دوسرے بندے کو بات کرنے نہیں دیتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ بے فائدہ باتیں کرتے ہیں ساری. میں اہل بیت کے مناقب مانتا ہوں، تمام اہل سنت مانتے ہیں، اہل بیت کے فضائل تمام اہل سنت مانتے ہیں، یہ آیات یہ احادیث سب اہل سنت مانتے ہیں. لیکن آپ ایسے ریپیٹ کر کے ٹائم ضائع کرتے ہیں نا. آپ کے پاس جو پورا قرآن ہے جو اہل بیت کا، آپ اس میں سے کوئی آیت پڑھ دیجئے. دیکھیں قرآن جو ہمارے پاس ہے وہی جو قرآن مسلمین کے پاس ہے، سب مسلمانوں کے پاس وہی قرآن ہمارے پاس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس قرآن میں 12 اماموں کے نام نہیں ہے، یہ نہایت ہی ایک واضح بات ہے. تو آپ شاید اس بات سے تعجب کرتے ہیں نا میرے بھائی، آپ نے داڑھی بھی رکھی ہے، ٹوپی بھی رکھی ہے، لیکن آپ کو ان باتوں کا مطالعہ نہیں ہے، اس لیے آپ تعجب کرتے ہیں کہ آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. بھائی میں نے واضح طور پر کہا کہ آپ کے پاس نہ آیت ہے، نہ روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے. یہ قرآن کامل ہے. میں پیش کروں گا. میں اجازت دیں، بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں پلیز، بات نہ کاٹیں. دعویٰ پورا کیجئے، میں اپنا دعویٰ رکھوں گا. بات نہ کاٹیں میری، جب آپ کی مرضی میری بات کاٹیں نا. میں نے عرض کیا، پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. نہیں میں کب بولوں پھر؟ آپ مجھے بتائیں جب میری بات ختم ہو تو کہہ دینا، جب کہ آپ کی بات ختم ہوئی تو میں ختم نہیں ہوتی نا، آپ کی باتیں تو بے فائدہ باتیں آپ کرتے ہیں. میری بات ختم ہوتی ہے بھائی، آپ جب صبر کریں گے، جیسے میں نے انتظار کیا آپ کی بات ختم ہوگا تو میں نے بات کی، جب آپ خاموش ہو گئی تو میں نے بات کی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کیا عرض یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ کہتے ہیں قرآن کامل ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک دلیل ہونی چاہیے بھائی. یہ کوئی بدیہی بات تو نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، قرآن میں نقصان ہے. یہ اس کی دلیل ہونی چاہیے. دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی آیا ہے، نہ کسی صحابی کی شہادت. اس کے برعکس، میں بار بار اس کے برعکس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں احادیث ہیں، اس بات پہ دلالت کرتے ہیں قرآن ناقص ہے. صحابہ کے بہت سارے اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے. تو اس کے جب قرآن کا ناقص ہونا آپ کے مذہب میں ثابت ہے، میرے بھائی ذرا عقل کھولو، اپنا فکر کرو. جب آپ کے مذہب میں ثابت ہے اور اس کا کامل ہونا ثابت نہیں ہے تو تم کیسے ادعا کر سکتے ہو؟ آتے ہو کہ اے اللہ یاری آ جاؤ مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ، مجھے 12 اماموں کے نام دکھاؤ. میں نے عرض کیا میں آپ کو 12 اماموں کے نام دکھا دیتا ہوں، ان کا نسب دکھاتا ہوں، سب کچھ. تم مجھے میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ، تم میرے لیے کامل قرآن لے کے آؤ. نہیں بات ختم نہیں، بات ختم نہیں ہوئی. خاموش 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 پلیز میری بات. جہاں تک آیت تطہیر کا تعلق ہے میرے عزیزوں، یہ آیت تطہیر یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے ازواج سے خطاب ہے، اس کا ماں باپ بھی ازواج سے خطاب ہے. تو آپ اس کو پورا کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جواب اس کے کئی جوابات ہیں ہمارے پاس، اچھی طرح سے سن لو. آپ سب سے پہلے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیوں نہیں پڑھی ہے. یہ آیت جس کی آیت کی جو تلاوت ہے، یہ اس کے شاید 30 صحابی سے زیادہ انہوں نے روایت کیا کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کیا اور ہمیشہ اسی فقرے سے شروع کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اگر اعتراض ہے تو اول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کرو. دوسری بات یہ اچھی طرح سے جان لو میرے بھائی کہ قرآن کے 2 ترتیب ہیں، ایک ترتیب نزول ہے، ایک ترتیب جمع ہے. بہت سارے صورتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں لیکن اس میں مدنی آیات ہیں. بہت سارے مدنی سورے ہیں جس میں مکی آیات ہیں. بہت سارے آیات ہیں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں، وہ قرآن کے ابتداء میں ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو شروع میں نازل ہوئے ہیں، قرآن کے آخر میں ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من اقرا وربک الاکرم، یہ قرآن کے ابتدائی آیات ہیں، قرآن کے آخر میں 30ویں پارے میں یا 29ویں پارے میں. تو قرآن کی ترتیب نزول نہیں ہے. یہ موجودہ جو ہمارے پاس قرآن کی ترتیب ہے، اس کو ترتیب التلاوہ بولتے ہیں، ترتیب جمع بولتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے تو میں تکرار نہ کروں، اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھ لیجئے. یہ ترتیب جمع کس کی ترتیب ہے؟ خاموش پلیز. آپ موقع دیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ. آپ موقع ہی نہیں دے رہے تو ٹائم تو دیں. تو دوسروں کو نہیں پتا، آپ کو اگر پتہ ہے. ترتیب جمع جو ہے یہ کس کی ترتیب ہے؟ یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب ہے، یا یہ بعد میں یہ ترتیب دیا گیا ہے قرآن مجید کو؟ تو واضح بات ہے کہ جمع قرآن تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوئی نہیں. کس نے ترتیب دیا؟
سوال ہے, سوال لیجیے نا صاحب. تو سنو, یہی آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں اسی کو پہ بات کر رہا ہوں. یہ ترتیب جمع کس کی ترتیب ہے عزیزو؟ اس کے متعلق ہم یہاں پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں, میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے یہ باتیں تفصیل کے ساتھ. ایک لائن میں جواب. بھائی خاموش ہو پلیز خاموش ہو, تم بات نہ کاٹو, وقت ضائع ہوتا ہے. یہ باتیں ان باتوں کو پتہ نہیں, ان باتوں کو ہم بہت دفعہ جان چکے ہیں, بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں. یہ قرآن کی ترتیب کس کی ترتیب ہے؟ سوروں کی, یہاں پہ دو ترتیبوں کی بات ہو رہی ہے. ایک سورتوں کی ترتیب ہے, پہلے سورہ فاتحہ ہے, پھر سورہ بقرہ ہے, پھر سورہ آل عمران ہے, اس طرح. ایک ترتیب ہے جو ہر سورے میں آیات کی ترتیب ہے. میرے محترم ناظرین, اس بات میں تو شک ہی نہیں ہے, علماء کا اجماع ہے, مخالفین کے علماء کا, کہ سوروں کی ترتیب یہ صحابہ کی ترتیب ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی جانب سے یہ ترتیب نہیں ہے کہ پہلے سورہ حمد ہو, پھر سورہ بقرہ ہو, پھر سورہ آل عمران ہو, اس طرح سے. یہ تو اس میں نزاع نہیں ہے. پھر آتے ہیں ہر سورے میں جو ترتیب ہے آیات. میرے محترم ناظرین, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ سوروں کے ہر سورے میں جو آیات کی ترتیب ہے یا حتمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے. اس کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. ان کے یہ خود شاید یہ انڈیا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, شاید حنفی ہیں. ان کے اپنے امام, بہت بڑے امام ہیں ماتوریدی, امام ابو منصور الماتوریدی. ان کی تفسیر قرآن مجید, تفسیر الماتوریدی, تفسیر اہل سنت. اس میں آپ دیکھیے ماتوریدی کے اتنے اقوال ہیں مختلف مقامات پر قرآن مجید میں, کہتے ہیں یہاں پہ ترتیب مقدم مؤخر ہوا ہے. ان کے نص ہیں, اگر چاہیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ابھی دکھا. آپ کا اپنا امام جو عقیدے میں آپ کا امام ہے ماتوریدی, فرماتے ہیں یہاں پہ مقدم مؤخر ہوا, یہ آیت کو آگے ہونا چاہیے, پیچھے ہو گیا. تو یہ واضح بات ہے کہ وہ اختلاف رکھتے ہیں اس موجودہ قرآن کی ترتیب سے, ترتیب ہر سورے میں آیات کی ترتیب سے. تو یہ آیت جو آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ترتیب جو ہے یا تطہیر یا ازواج, پہلے ازواج سے خطاب ہے, بعد میں بھی ازواج سے خطاب ہے, تو یہاں پر یہ بھی ازواج سے خطاب ہونی چاہیے. پہلا جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو پنجتن پاک کے لیے پڑھا, ازواج کے لیے نہیں پڑھا. حدیث متواتر آپ کے مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے. دوسری جواب یہ ہے کہ یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں. جیسے کہ صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے, آپ کے اسی طرح علماء نے تصریح کیا کہ قرآن میں مقدم مؤخر بہت ہے. تیسرا جواب یہ ہے میرے محترم بھائی, قرآن کریم میں بہت ایسا ہوتا ہے, اب مان بھی لینا کہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے, کہ قرآن کریم میں بہت, یہاں پہ الاتقان میں جائیے, وہاں پہ ایک باب ہے, باب التعریف, کہ قرآن کریم میں جملے معترضہ ہوتے ہیں, کہ دو کلام ہے, ما قبل ما بعد, بیچ میں ایک اجنبی بات آ جاتا ہے, قرآن کریم میں اس طرح بہت ہے کہ ایک کلام پیچھے ایک کلام آگے, دونوں میں اتصال جاری ہے. اگر ان دونوں کو قطع کر کے, ان دونوں کو کاٹ کر کے بیچ میں ایک اجنبی کلام ڈال دیا کسی مناسبت کی وجہ سے, اس طرح قرآن کریم میں بہت ہے. اب اگر آپ یہ بھی مان بھی لینا کہ یہ ترتیب اللہ کی جانب سے, اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بیچ والا حصہ یہ خطاب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہیں ہے. اور قرآن کریم میں اس طرح بہت ہے کہ ایک ہی آیا میں صدر آیا کسی سے خطاب ہے, ذیل آیا کسی اور سے خطاب ہے. اس طرح یہ جو آپ یہ بچگانہ دلیل آپ کے مولوی, آپ کو خطبہ مساجد میں آپ کو سناتے ہیں نا, اس کے ردود ہمارے پاس ایک نہیں, کئی مختلف مراحل پر, کئی مختلف جہاد سے ہیں.